اس کے جزیات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری سوال بھی ادھر آپ سے ہی ہے، میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں۔ حلوہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں پکتی ہیں، لیکن شب برات کا حلوہ مشہور بھی ہے، بانٹا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ کیا ہے یہ حلوے کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ ہندوستان یا جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھا تھا اس کی اگر تاریخ دیکھیں تو کئی صدیوں سے یہ رائج ہے، اور 13ویں صدی کے جو مجدد قرار دیے گئے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اہل بقی کے لیے بقی تشریف لے جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، تو فرمایا کہ اسی سے فاتحہ کا دستور ہے، اور فرمایا کہ چاہے وہ فاتحہ حلوے کے اوپر ہو یا کسی اور چیز کے اوپر ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر ہندوستان میں حلوہ مشہور ہے اور بخارا اور سمرقند میں قتلمہ مشہور ہے۔ تو یہ مجدد اس کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کے رائج ہونے کی صراحت کر رہے ہیں کہ ان سے بھی پرانا یہ چل رہا ہے۔ تو کثیر بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کی اجازت دی کہ یہ اصل میں اصال ثواب ہے کہ اپنے عزیزوں کے ہم اصال ثواب کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام غزالی نے بھی اسے نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے بھی کیا کہ اور راتوں کے علاوہ جب شب براعت آتی ہے تو جو مرحومین ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے جو دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں پہ آتی ہیں ان کی روحیں، اور اپنے اہل خانہ سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے اصال ثواب کریں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک دو عظیم بزرگوں نے، امام جلال الدین سیوطی جو کہ بڑے عظیم محدث ہیں، اور ابن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے۔ تو ان اصال ثواب کا جو یہ حلوہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کھانا ہو، حلوے کے ساتھ کھانا بھی ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہمارے عزیزوں کو پہنچے۔ تو اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ قدر کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اس کی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ایسا کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم اس کو رائج رکھیں گے تو ہمارے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آنے والی نسلیں ہمارے لیے بھی یہ اصال ثواب کرے گی، جو کہ اصال ثواب قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اور اس رات اپنے آپ جب ہم بخشش چاہ رہے ہیں تو اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے اصال ثواب میں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، ان سب کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھیں، کیونکہ جو دنیا سے پردہ کر گیا اس کے لیے جو حدیث پاک میں ہے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے، اس کے لیے استغفار کرنا ہے۔ تو یہ اصال ثواب، یہ استغفار اس رات اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کرنا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ حلوہ اور قتلمہ بھی بعض جگہوں پہ رائج ہے، یہ سارے کا سارا کئی صدیوں سے رائج ہے، جن کی علماء کرام نے تائید فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔